بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتا ہے۔ رات جو انتقامی آپریشن ہوا تو اس میں ہمارا جو ہدف اور مطلوب تھا وہ حاصل ہوا، تو ہمارے طرف سے جنگ رکا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں پاکستان کے اندر کہ اس طرح کی انتہا پسندی جو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچائے وہ نہیں ہونے دے گی۔ تو حالیہ تاریخ میں دنیا کی ہر ریاست ایک ہی بارڈر کے اوپر جنگ لڑا کرتی ہے، اور بہت ہی کم ریاستیں ہیں جن کو جنگ لڑنا پڑ بھی جائیں، جیسے روس اور یوکرین ہے، یا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جھڑپ رہی وہ بھی ہم نے دیکھی، جو کہ اختتام کو پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے شاید جس کی ملٹری، جس کی افواج، جس کی ریاست سب سے زیادہ ہیویلی انگیجڈ ہے ملیٹریلی۔ ہمارا ایسٹرن بارڈر ہو، ہمارا ویسٹرن بارڈر ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، سب کے ساتھ ہی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر تو ہاٹ تھا ہی، ہندوستان سے تو ہم نے ریسنٹلی ایک جنگ لڑ ہی لی، لیکن اب یہ جنگ افغانستان تک پھیل گئی ہے، اور ایک مکمل جنگ کی صورتحال ہم نے پچھلے 3 سے 4 روز کے اندر دیکھی، جس میں جیٹ طیاروں نے بمباریاں کیں، ایک دوسرے کی بارڈر پوسٹ پر قبضے کرنے کے اعلانات کیے، فزیکلی جا کے پوسٹ پر حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ کیپچر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیتھ ٹول جو اتنا بڑھ گیا کہ شاید پچھلے کئی سالوں میں اتنا بڑا ڈیتھ ٹول دونوں کی جھڑپ کے درمیان رپورٹ نہیں ہوا جو کہ ہوا، اور صرف پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ریاست کو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی طالبان کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ شاید اس پہ ہفتوں بات کرو تب بھی وہ کم ہے۔ تو اس سارے ایشو کو ویسے تو ایک کامنٹری میں کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا وائبل بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے، اس کی وجہ کہ بہت سے میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ اوور دا ویکنڈ پاکستان کے اندرونی طالبان یعنی کہ تحریک لبیک کی طرف سے اسلام آباد مارچ کا اعلان ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کیا وہ کسی کے اشارے پر آ گئے یا وہ خود آئے؟ ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے زیادتی کی، ریاست نے زیادتی کی، کس نے کس کو مارا؟ آپریشن کلین اپ جو ہوا رات کو 3 بجے، گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں، جس کے بعد سعد رضوی کے اریسٹ کی خبریں آتی رہیں، ایلیجڈلی یہ کہا گیا کہ ان کو گولی لگ گئی ہے، لمبے لمبے ڈیتھ ٹول کے فگرز شیئر ہوتے رہے، فیک ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی رہیں۔ اس سب کو اس سے پہلے کہ ہم کلیریفائی کریں، افغانستان کی بات کریں گے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے طالبان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا تھا 90 کی دہائی کے اندر۔ انفیکٹ یہ نعرہ لگا کرتا تھا، آپ کو معلوم ہے، کہ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، یعنی کہ چونکہ پاکستان کی دشمنی رہی ہے ہندوستان سے، اور پاکستان نے یہ فیل کیا کہ 71 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش کو دے کر ایک نیا ملک بنا کر انہوں نے ہمیں وونڈ کیا ہے، ہمیں زخم پہنچائے ہیں، تکلیف پہنچائی ہے، تو اسی لیے جواب میں ہم نے کابل میں رجیم چینج کو فیسیلیٹیٹ کر کے تم سے بدلہ لے لیا، کابل اب ہمارا حصہ ہے۔ اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ویژن کو ہم نے فالو کیا، ملا عمر کی رجیم کو سپورٹ کیا، ہمیشہ سے ان کو کنگریچولیٹ بھی کیا اور اون بھی کیا، ان کے ساتھ انگیج بھی کیا۔ یہ بھول گئے کہ افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو آفیشلی تسلیم نہیں کیا تھا، آفیشلی پاکستان کی ٹیریٹری کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھا تھا، 1893 کی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانا تھا کہ یہ بارڈر ہے۔ اور پچھلے سال کے بیان کی اگر میں بات کروں جو کہ افغان ڈیپٹی فارن منسٹر شیر محمد عباس کی طرف سے دیا گیا، وہ یہ تھا، وی ول نیور ایور ریکگنائز دا ڈیورنڈ لائن۔ اس کے باوجود سب بھول کے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بیانات اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہوا کیا؟ وہ ہندوستان سے انگیج کرنا شروع ہو گئے، وہ چابہار کی طرف چل پڑے، تو ایک اینمیٹی کی سچویشن بڑی، ہم نے ڈیپورٹیشن بھی کی افغان ریفیوجیز کی۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ یہ معاملات اتنے خراب ہوتے ہوتے اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جن کو روکنے کے لیے ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا ہے تو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینا ہے، چین نے کہا تھا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف ایکشن لینا ہے، داعش کے خلاف ایکشن لینا ہے، انہوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ کابل ریجیکٹ کرتا آیا کہ ہمارے سرزمین سے کوئی دہشت گردی کے حملے آپ کے خلاف نہیں ہو رہے، تو ستمبر میں یہ حالیہ کشیدگی کا آغاز ہوتا ہے۔
13 ستمبر کو 19 پاکستانی پرسونلز فوجیوں کی جان جاتی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان وارننگ دیتا ہے کہ افغانستان کو اب کچھ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ہم سے ملیٹریلی انگیج نہیں کرنا تو، اگر بات چیت سے معاملات سلجھانے ہیں تو۔ 9 اکتوبر کو جب مزید معاملات اورکزئی میں خراب ہوتے ہیں، پہلے 8 اکتوبر کو حملہ ہوتا ہے اورکزئی کے اندر 8 پاکستانی سولجر، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی موجود تھا جس کا نام جنید طارق تھا، ان کی بھی ڈیمائس ہوتی ہے، ان کی بھی جان جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو اورکزئی میں ہو رہا تھا اس میں ایک میجر کی بھی جان جاتی ہے۔ ٹوٹل ڈیتھ ٹول 11 پاکستانی فوجیوں کی جان چلی جاتی ہے اورکزئی میں ٹی ٹی پی کی وجہ سے۔ 9 اکتوبر کو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں انف از انف، وی ہیو ہیڈ انف، مزید برداشت نہیں کر سکتے اتنے بڑے ڈیتھ ٹول کو۔ مائنڈ یو 2024 پچھلے 15 سال میں سب سے خونی سال ہے ڈیتھ ٹول کے لحاظ سے، سویلین پلس ملٹری کیجولٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 2500 پاکستانیوں کی جان گئی 2024 میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی کلیکٹیو کارروائیوں کی وجہ سے، جس میں سے 90% کا شیئر ٹی ٹی پی کا ہے۔ 2025 کے پہلے 3 کوارٹرز میں 2500 پاکستانی پہلے ہی جا چکے ہیں جان سے، یعنی کہ یہ سال پچھلے سال کا بھی ریکارڈ توڑ کے 3000 لاشیں ہمیں ٹی ٹی پی دینے والی ہے اس سال۔ اور کیا کرتی ہے افغان حکومت؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری اپنی ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن اب آ کر اس کو روکنا کیسے ہے، اس کا کوئی میکانزم جب نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے جناب خواجہ آصف صاحب کی اس وارننگ کے بعد 9 اکتوبر کو یعنی کہ جمعرات کو پچھلے ہفتے ایکسپلوژنز، دھماکوں کی آوازیں کابل اور پکتیکا سے آتی ہیں۔ رپورٹ یہ کرتی ہے افغان حکومت کے جیٹ طیاروں سے پاکستان بمباری کر رہا ہے، اور یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ نور ولی محسود جو کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کا حصہ ہے افغان ٹی ٹی پی کا، تو اس کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا۔ یہ ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں، پاکستان نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایلیمنیٹ کیا ہے یا نہیں، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کے بارے میں کوئی آتھینٹک رپورٹ میرے پاس تو موجود نہیں ہے۔ بہت سے ٹویٹر پہ سورسز کہتے ہیں کہ وہ مارا جا چکا ہے، میں اسے کنفرم نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے مارا بھی جا چکا ہو، لیکن وی ول ہیو ٹو ویٹ فار کنفرمیشن۔ ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ آئی ایس پی آر یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے جیٹ طیاروں سے بمباری کی ہے، لیکن افغانستان یہ کلیم کرتا ہے۔ امیر متقی اس وقت ہندوستان کے دورے پہ موجود ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں موجودگی ان کی ایک سمبولک جیسچر تو تھا ہی کہ اس دوران پاکستان نے حملہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ روس اور ہندوستان اسفیئر آف انفلوئنس کریٹ کر رہا ہے۔ روس دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جو کہ فلی طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرتی ہے۔ انڈیا اعلان کرتا ہے کہ ہم کابل کے اندر اپنی ایمبسی کھولنے جا رہے ہیں، ہم ری اوپن کر رہے ہیں اپنی ایمبسی کو 4 سال کے بعد، یعنی کہ تعلقات اب مزید گہرے ہو رہے ہیں، اور ایک طرف پاکستان کے ساتھ جنگ کا سما ہے۔ تو اس حملے کے بعد جس میں کئی کیجولٹیز، کئی ہلاکتیں رپورٹ ہوتی ہیں افغان سرزمین کے اوپر، 11 اکتوبر کی رات کو کلیشز انٹینسیفائی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ افغانستان نے شروع کی، افغانستان کہتا ہے پاکستان نے شروع کی، اور افغانستان کہتا ہے کہ 11 اکتوبر کو شروع ہونے والا حملہ جو ہم نے پاکستان کی مختلف بارڈر پوسٹوں کو کیپچر کر کے کیا، کراس بارڈر فائرنگ کی، اس کے رزلٹ میں ہم نے 58 پاکستانی سولجرز کو ایلیمنیٹ کر دیا اور 25 پوسٹوں پہ قبضہ کیا، 9 افغان سولجرز مر گئے۔ پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے 19 افغان پوسٹوں کو کیپچر کیا۔ آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ 23 پاکستانی سولجرز نے مارٹرڈم جو ہے وہ اچیو کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 200 طالبان کو ایلیمنیٹ کیا ہے ہم نے ان کلیشز کے اندر۔ جن جگہوں پر فائرنگ ہوئی ان کے نام سن لیں: انگور اڈا کے اوپر، باجوڑ پر، کرم میں، دیر میں، چترال میں، اور بارام چاہ میں جو کہ بلوچستان میں آتا ہے، وہاں تک یہ کلیشز ہوئے۔ اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو پوسٹ ہم نے تباہ کی ہیں اس میں دورانی کیمپ ہے، اس میں منوجپا کیمپ ہے، اس کے علاوہ اس میں بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے طالبان کا، اس کے علاوہ غزنوی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب تک ہم نے ان ناموں میں اپنے میزائل رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہماری جنگ لگ گئی ہے لیکن اس ہسٹری کو ہم اب تک اریز کرنے سے ہٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نوشکی سیکٹر میں
اور ساتھ ساتھ عصمت اللہ کرار کیمپ جو اسپن بولدک میں ہے، جو سب سے بڑی بیس کہلا رہا تھا پاکستان اس کو، کہ یہاں سے سب سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم نے تباہ کر دیا، یہ پاکستان کا کلیم تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ پیشین میں اور زوب میں افغان طالبان گھسنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو گھسنے نہیں دیا، یعنی کہ بلوچستان میں بھی جھڑپ ہوتی ہے۔ تو امیر متقی وہاں سے بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، ہم مزید کلیشز نہیں چاہتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیس لونگ پاکستانیز کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں تورخم بارڈر بند ہوتا ہے، چمن بارڈر بند ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ جنگ بھی لگ چکی ہے، میں 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، 9ویں بھی رکوا لوں گا۔ وہ اور بات ہے کہ وہ نوبیل پرائز کے لیے ترستے رہے، وہ کسی اور کو مل گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں اس وار کو بھی رکواؤں گا۔ سعودی عربیہ نے، قطر نے، ایران نے بیانات دیے کہ ریسٹرینٹ شو کیا جائے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اگر دونوں سائیڈز کی بات آپ نہ بھی مانیں تو کم سے کم 70-80 جانیں چلی گئیں دونوں طرف کی ملا کے۔ لوکلز کے لیے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کی جو مونسٹراسٹی ہے، جو ان کی ایک بے رحمانہ قتل عام کا طریقہ ہے پاکستان کے اندر، اس کو روکنے کا کوئی دور دور تک اندیشہ نظر نہیں آتا۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ملٹیپل ایفرٹس کی ہیں۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے سائیڈ لائنز کے ذریعے، جس میں فارن منسٹرز تھے چائنا کے، ایران کے، پاکستان کے، روس کے، وہ سب مل کے کہتے ہیں افغانستان کو، وہ روس جو افغانستان کو ریکگنائز کرتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی اور داعش کے خلاف ایکشن لیں۔ اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں امیر متقی صاحب، ذبیح اللہ مجاہد صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں ہی نہیں۔ تو وہ روس جو آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے اسے بھی کیا پاکستان نے پاگل بنا لی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں افغان سرزمین کے اوپر؟ چائنا کو بھی پاکستان نے پاگل بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایران کو بھی پاکستان نے بیوقوف بنا لیا کہ ٹی ٹی پی ہے، وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ بالکل جو ڈسمس کر رہے ہیں اس چیز کو، وہ اسی لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر لانے کے لیے فورس کا استعمال کریں اور اس کے بعد میں ہمیں منہ کی کھانی پڑ جائے، اسی لیے کیونکہ دے نو کہ دیئر ریٹ از ویک ان افغانستان، دیٹس وائی دے کین ناٹ کنٹرول ٹی ٹی پی، دے کین ناٹ کنٹرول داعش خراسان، دے کین ناٹ کنٹرول ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اور بہت سے اس طرح کے فیکشنز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو ان کو بغاوت سے بچانے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا جناب آگے؟ ہوگا یہ کہ ہمارے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس اب آپشنز یہ ہیں کہ ہم ریجنل کوآپریشن کو موو کریں، چائنا، رشیا، ایران کو ساتھ بٹھائیں اور انہیں بتائیں کہ جناب یہ 4000 لاش پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، جو 5000 ہونے جا رہی ہے دسمبر تک، کیونکہ اس سال کا ڈیٹا اگر اس میں ایڈ کر لیں، یہ 5000 لاش اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا اس خطے کے اندر۔ آپ کے یہاں انٹرسٹ ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، روس یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان تو کسی اور فریم ورک کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو رہا ہے جو پاکستان کے اسفیئر آف انفلوئنس کو چیلنج کرنا ہے، تو ان سے تو بات ہو نہیں سکتی۔ وہ اور بات ہے کہ وہ آئیڈیل تھا کہ ہماری ہندوستان سے اگر دوستی ہوتی تو طالبان کچھ بھی نہ کر پاتے ہمارے خلاف، بیکاز تب وہ کس سے جا کے چابہار بنانے کی بات کرتے۔ ناؤ طالبان آر انگیجنگ ود انڈیا فار این آلٹرنیٹیو فار ٹریڈ، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے، اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ کمپلیٹلی پاکستان کے اسفیئر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد تو آپ بھول ہی جائیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں گے، اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، یو ہیو مور ٹو لوز، یو آر اے نیوکلیئر نیشن اینڈ یو آلسو ایسپائر ٹو بی اے تھرائیونگ اکانومی۔ آپ کا پاپولس بھی وائبرنٹ ہے، آپ کی سوسائٹی میں ان کمپیریزن ٹو افغانستان اوپننس بھی ہے، تو یو ہیو مور ٹو لوز۔ وہاں تو جنگی صورتحال ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہی ہے، وہاں کوئی اسٹیٹ انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے جس کو آپ فارملی ریکگنائز کر سکیں۔ تو ایک تو ہمیں ریجنل پارٹنرز کو انگیج کر کے یہ بتانا ہے کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے، ان کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرنا ہے۔ دوسرا، یہ کائنیٹک مینز تو اب کرنے ہی پڑیں گے اگر وہاں سے ٹاپ ٹیئر ملٹری کی لیڈرشپ کو وہ مارنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ تو رزلٹ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈس انگیج مت کیجیے کابل کے ساتھ، کیونکہ آپ کو دونوں مینز سے پریشر ایگزرٹ کرنا ہے، اور اگر ہندوستان کے ساتھ ٹینشنز ڈکریز ہوتی ہیں اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ابھی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہاں پہ وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی بھی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مذاق ہے 2 نیوکلیئر نیشنز اگر لڑ پڑیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔
تو یہ ہے جناب صورتحال کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے آل آؤٹ وار اگینسٹ افغانستان. اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی فارن پالیسی فریم ورک کو ریجنل کوآپریشن کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ان کو پریشرائز کریں کہ ہندوستان کی جو باؤنٹی ہے وہ کھا کے اتنے ہی مائنڈ لیس نہ ہو جائیں کہ آپ آئے روز جنگ لگائیں بارڈر کے اوپر اور کہیں کہ TTP تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ تو ہے ہی نہیں. اگر وہ ہے ہی نہیں تو آپ نے 4000 فائٹر کون سا نکالا تھا جیلوں سے آ کے, وہ کون تھے, کدھر گئے؟ زمین کھا گئی ہے اس کو, آسمان نگل گیا, کہاں گئے ہیں وہ؟ اور دوسرا ہمیں انٹرنل کنسنسس بھی چاہیے. تحریک انصاف کی حکومت پختونخوا میں بالکل اگری نہیں کرتی کائنیٹک مینز کو یوز کرنے پر. انہیں انگیج کریں, ان سے کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ بندوقوں کا استعمال نہیں کرنا, تو پھر آپ آپشن بتائیں کیا ہے ہمارے پاس. پورا فریم ورک ہمیں بنا کے دیں کہ اگر یہاں پر لا کے دوبارہ TTP کو بٹھانا ہے جو آپ چاہ رہے تھے تو اس سے کیسے معاملات حل ہونے تھے, کیسے وہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوتے, پوچھیں ان سے. یہ ہو گیا جناب پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے اندرونی طالبان کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں ایک جماعت سرفیس کرتی ہے نون لیگ کے اقتدار کو توڑنے کے لیے, جو کہ 30 سیٹوں میں ان کا الیکشن خراب کرتی ہے. اس وقت کی جو فیض پلس باجوہ رجیم تھی, جو اس کے بعد میں چھا گئی اور 1 پیج بن گیا, انہوں نے 1000 روپے کے نوٹ بھی دیے. تو 2017 میں وہ احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں اسلام آباد, اور اس پہ وہ جو مسئلہ بناتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کے اوپر کیس ٹیک اپ کر لیتے ہیں. 2021 میں وہ فرانس کے حوالے سے ایک کیس لے کے آ جاتے ہیں, پورا ملک بند کر کے جلانا شروع کر دیتے ہیں, موٹر وے کو توڑتے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہیں. کیونکہ جب بھی یہ سڑک پر نکلتے ہیں تو 8 سے 10 پولیس والا کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اٹ از دا کامن ایوریج. وین ایور دے ول کم آن روڈز دے ول بریک دا پبلک پراپرٹی, ڈو آرسن, بلاکیڈ آل دا روڈز, اور پورے نظام کو جیم کریں گے. اور ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ 2021 کا مارچ ہو, 2021 اکتوبر کا ایک اور مارچ ہو جس میں کہا گیا فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو. یہ پتہ نہیں تھا کہ فرینچ ایمبیسڈر پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اب جولائی 2024 کا مارچ, تو 2.5 سال سے ایک جنگ لگی ہوئی تھی, تقریباً 2 سال سے فلسطین میں, غزہ میں, جس میں 70,000 بندہ IDF نے صفائے ہستی سے مٹا دیا اور کسی کو کچھ یاد نہیں آیا. تو جب معاہدہ ہو گیا نا, 20 پوائنٹس آ گئے, اور آج صبح کی ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو حماس نے قیدیوں تک کو چھوڑ دیا, اسرائیلی قیدیوں کو. جنگ بندی ہو گئی, سب بیٹھ گئے, بندوقیں خاموش ہو گئیں. تو ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں اب یکجہتی دکھانے کے لیے باہر آنا ہے. تو جناب سولیڈیرٹی مارچ اناؤنس ہوتی ہے, ایجنڈا پوچھا جاتا ہے. تو ایجنڈے کے لیے ان کے جو ممبر ہیں علامہ عرفان, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈز ہی نہیں ہیں, ہم تو سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے آ رہے ہیں. اور اس اعلان کے فوری بعد طلال چودھری صاحب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حماس اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا, اب آپ کو سولیڈیرٹی یاد آ گئی ہے. یہ ہوا کیوں؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پریشر بہت بلڈ ہو گیا تھا. تھینکس ٹو PTI نے ایک پوری جماعت کو باہر نکالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی پریشر, گالیاں, جو وربل فائرنگ وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جس کو ٹارگٹ کر لیں اس کا جینا حرام کرنا ان کا فرض اسی لیے ہے کہ آرگیومنٹ تو ہوتا نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ لفافہ, آپ پٹواری, آپ بک گئے, آپ چور, آپ ڈاکو, آپ بوٹ پالشیے. یہ نہیں پتہ کہ اپنی لیڈرشپ کی تمام تیاری اور پیداوار ہی 4 نسلیں اسٹیبلشمنٹ کی کر کے یہاں تک پہنچایا انہوں نے. اور 6 میں سے 5 وزارتیں آپ ڈائریکٹ پنڈی سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے 2018 میں. اور آپ کے نامور ترین صحافی وہ ہیں جو کہ منہ کھول کے کہتے ہیں کہ ہمیں جب بلایا جاتا تھا سیف ہاؤسز میں بریفنگ کے لیے تو ہمیں فائلیں دی جاتی تھیں, وہ سب ٹھیک ہو گیا, وہ سب ختم ہو گیا. تو جناب انہوں نے اتنی گالی دی TLP کو, اتنی گالی دی کہ دیکھو سینیٹر مشتاق چلا گیا, تم بیٹھے رہے, تم ملے ہوئے ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا پریشر بلڈ ہو گیا کہ رضوی صاحب نے بھی کہا کہ ان جانا ہی پڑنا ہے, ٹھیک ہے. دس از ون آف دی اینگلز آف گیٹنگ پریشر فرام دا سوشل ڈسکورس. اور دوسرا یہ کہ ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ آرگینیکلی تو یہ لوگ کبھی باہر نہیں آتے, تو کوئی اشارہ ہوا ہوگا
کہ باہر آ جائیں, پریشر ایگزرٹ ہوگا حکومت پہ, کوئی بات منوا لی جائے گی, لیکن اس کا اینٹی کلائمیکس ہم نے دیکھ لیا. اگر تو اس میں کوئی جان ہوتی تو پھر یہ کریک ڈاؤن تو نہ ہوتے, کریک ڈاؤن تو نہیں ہو سکتے. 17 میں کریک ڈاؤن تو نہیں ہوا, اس میں تو 1000 کے نوٹ ملے تھے کیونکہ مقصد تھا نون لیگ کو توڑنا. ابھی اگر ایسا آبجیکٹیو ہوتا تو ظاہری بات ہے پھر کریک ڈاؤن نہ ہوتا. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے یہ ضرور سنا کہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا کیس کہ آپ دیکھیں جو کرنا ہے آپ کریں. تو جناب 8 اکتوبر کو پہلے ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لاہور میں, اس پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے, اریسٹ ہوتے ہیں. 10 اکتوبر فرائیڈے کو مارچ نکالنے کا اعلان کرتے ہیں رضوی صاحب کہ ہم اب مارچ کریں گے اور یو ایس ایمبیسی کی طرف کریں گے. ٹھیک ہے, یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, پشاور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو وہ بھی الرٹ پر ہوتے ہیں کہ ہماری باری نہ آ جائے کہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بعد میں جب مارچ کا آغاز ہوتا ہے, ہیوی شیلنگ ہوتی ہے شادرہ کے اندر اور خندقیں کھود دی جاتی ہیں, کیونکہ یہ جب بھی ان کو روکنا ہوتا ہے نا تو پھر پبلک پراپرٹی کو جلانا پڑتا ہے. پھر میٹرو کے برج ہوں, شیشے ہوں, کچھ نہیں بچتا. جہاں جہاں سے یہ مارچز گزری ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں گاڑی چلانے کو نہ سڑک بچتی ہے نہ کوئی دکان بچتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کا بھی کلیم ہے کہ 25 سے 30 گاڑیاں اور موٹر سائیکلز جو ہیں وہ شہریوں کی چوری ہو گئیں, کہاں گئی نہیں پتہ. اور ٹی ایل پی نے کلیم کیا کہ ہمارے 10 ورکرز کی جان چلی گئی ہے کلیشز میں. پنڈی میں لاک ڈاؤن کر دیا, اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کر دیا. تصور کیجئے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ میں لینڈ کریں, نیو یارک میں انٹرنیٹ نہیں آ رہا, یو کے میں لینڈ کریں, لنڈن میں 4G سروس نہیں آ رہی, دبئی میں لینڈ کریں تو شہر کے درمیان میں کنٹینر کھڑا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں چلو جاؤ یہاں سے. 2 دن تک انہوں نے, بیکاز آئی سو اٹ مائی سیلف, اسلام آباد لاہور میں بلاکیڈنگ, بیریکیڈنگ, خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد کو جیم کر دیا. ذلیل ہو رہے ہیں شہری سڑکوں کے اوپر, کوئی ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے بیمار بچوں کو لوگ اسپتال لے کے جا رہے ہیں اور رستہ نہیں ہے گھروں کو جانے کا, میپ چلا نہیں سکتے, لوکیشن ڈھونڈ نہیں سکتے. کیا وجہ ہے؟ یکجہتی دکھانی ہے, یکجہتی دکھانی ہے, 50,000 میل دور یکجہتی دکھانی ہے جب ساری جنگ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میں. اور میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے اوپر جبر کرنا چاہیے یا ناحق قتل عام کارکنان کا ہونا چاہیے. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی جان گئی ہے وہ ٹھیک گئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آرسن کس نے کیا, طاقت کا استعمال کس نے کیا. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے لاہور نے 110 ٹی ایل پی کے ورکرز کو 12 روزہ ریمانڈ پہ کیوں بھیجا؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو چیخ رہے ہیں, کیوں بھیجا کورٹ نے؟ اسی لیے کہ کچھ کیا ہوگا جناب. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بارڈر ٹینشن چل رہی ہیں, گورنمنٹ نے یہ اپیل کی کہ جنگ لگی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر, مہربانی کریں. انہوں نے کہا نہیں رکنا ہم تو آ رہے ہیں, ہم سے ٹاکس کر لو. اب ٹاکس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ جناب شہزاد نواز جو کہ ایس ایچ او تھے شیخوپورہ کے, ان کو ان لوگوں نے اتنا وائلنٹلی بلٹ وونڈ سے انجرڈ کیا کہ ان کی جان گئی ہے. پولیس کہتی ہے کہ 3 ٹی ایل پی ورکرز کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول ہے, یعنی کہ 3 کی جان گئی. انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں صرف اپنی بات تو نہیں کروں گا. فرانس 24 کہتا ہے ٹوٹل 5 کیجولٹیز, یعنی کہ 5 جانیں گئی ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کہتا ہے 4 گئی ہیں. انڈیا جو کہ ٹوٹلی اس مارچ کو ایگزیجریٹ کر کے رپورٹ کر رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے ٹوٹل 10 جانیں گئی ہیں. تو پہلی بات, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہزاروں کے نمبر ہمیشہ کی طرح سے آ جاتے ہیں, تھوڑی شرم کریں, مزید معاملات کو خراب نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک رائٹس کی بات ہے, ڈیموکریٹک رائٹس وہ پارٹی کلیم کر سکتی ہے جو ڈیموکریسی کے پروجیکٹ کو مٹیریلائز کرنے نکلی ہے, اس پہ یقین کرتی ہو ان دا فرسٹ پلیس. اگر تو کوئی یہ کہتا ہو کہ مائنورٹیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے, اگر تو کوئی یونیورسٹیوں میں برائٹ سٹوڈنٹس کو لنچ کرنے کے بعد جب اس کے قاتلوں کو باہر نکال کے جشن منا رہا ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سسٹمیٹک اریزر ہو جانا چاہیے نان بلیورز کا, ٹھیک ہے, جڑاں والا کے اندر چرچوں کا بون فائر کیا, اور کتنے کیسز میں گنواؤں پریانتا کمارا سے شروع ہو کے کہاں کہاں تک بات نہ کریں. بھٹے پہ جلنے والا ایک کپل جس کی بیوی جس بندے کی کرسچن پریگننٹ تھی, یہ سب جو لوگ
سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں فیئر ٹریٹمنٹ، کدھر تھے اس وقت؟ کس کے لیے ہم ماسوبہ ہیں جو آرسنسٹ پروگرام لے کر آتے ہیں؟ اتنا خوف میں مبتلا کر رکھا ہے کہ پورا ملک جیم کر کے گاڑیاں توڑنا. میری اپنی فیملی متاثر ہو چکی ہے 2 سے 3 مرتبہ ان کے پروٹیسٹ میں. 24 گھنٹے تک پھنسا کے منہ پہ ڈنڈے مارنا، اسکرینیں توڑ دینا بسوں کی، جلسوں میں کھڑے ہو کے سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو للکارنا. اس کے علاوہ یہ کہنا بغاوتیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے، گالیاں دینا. یہ ڈیموکریٹک پروجیکٹ ہے؟ یہ وہ فرینکنسٹین ہے جو اس ریاست نے ریز کیا پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے اور اب گلے پڑ گیا. ہمیشہ کی طرح ٹی ٹی پی سے شروع ہو جائیں، ایم کیو ایم تک چلے جائیں، تحریک لبیک تک آ جائیں اور پی ٹی آئی تک آ جائیں، جو کریٹ کیا نا گلے پڑا ہے. اس کے باوجود لیسن کیا سیکھا؟ صفر، کچھ بھی نہیں. اور پریشر گروپ کے طور پہ ان کو سروائیو کروانا بھی کہیں نہ کہیں آبجیکٹو ہوتا ہے. تو اسی لیے ایز فار ایز دی ایشو از کنسرنڈ دیٹ وی ہیو ٹو مون اینڈ بی ریئلی melancholic about the loss of a party that believes in the erasure of the entire minority of Pakistan, religious minority, شکلوں پہ گولیاں مارنے والے. I think we have to be a bit indifferent. If you disagree with me, it does not matter at all. لیکن ہمیں اس طرح سے ان کو اریز نہیں کرنا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جبر کا استعمال کیا جائے. To really get rid of these elements, you have to de-radicalize the mind. Because I said this when their former leader died a couple of years ago, 3 years ago. I said this, that he is dead but radicalism is alive. آپ کو اس دماغ کو ریفارم کرنا ہے جو کہ ان کا ایندھن بنتا ہے، اور یہ ٹول کی طرح اس کو استعمال کر کے پھینکتے ہیں. کتنے لوگ مال ٹاؤن میں مرے، کتنے لوگ پہلے ان کی ریلیز میں مرے، دیگر جماعتوں کے لیے مرے، کدھر ہیں آج؟ یہ سالیڈیرٹی کے لیے جن کی جانیں گئی ہیں انہیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں دماغوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنا پڑے گا، ہمیں ایجوکیشن کو عام کرنا پڑے گا. I will call on the authorities to ban this party once and for all, because it is cancerous for the progressive program of a future of this country. We can never go together with this party. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے ریڈیکل ایلیمنٹس کی موجودگی میں یہ ملک کہیں پر پہنچ جائے. اور اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو آئرن ہینڈ تو لے کے آپ نے دیکھ لیا، لیکن وہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن ہے ریفارم، دماغوں پہ کام کرنا، اوپننس کریٹ کرنا، ان کے فیئر کو کم کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ نے لانچ کیے تھے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے صرف گولی نہیں، تعلیم بھی چاہیے. تھینک یو.